اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام پیغام امن کے ساتھ میں ہوں حافظ محمد ذیشان فرید، اور آج میں آپ تمام حضرات کے لیے اسلام پیغام امن کی طرف سے لایا ہوں وضو کی سنتیں، یعنی وہ اعضاء یا وہ کام جن کا وضو میں کرنا سنت ہے، اور سنت کا حکم یہ ہے کہ سنت کو بار بار ترک کرنے والا گنہگار ہے۔ سنتیں اگر یہ ہم ادا نہ کریں وضو تو ہو جائے گا، لیکن اس کو بار بار چھوڑنے والا، اس کو سنتوں کو ترک کرنے والا گنہگار ضرور ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسلام پیغام امن کو سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، جزاکم اللہ، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی سنتیں۔ پہلی سنت وضو کی نیت کرنا، جو کہ بخاری شریف میں آیا ہے، جس کا حوالہ یہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح ساتھ ہی حوالہ جات بھی دیے گئے ہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے گا۔ پہلا ہے وضو کی نیت کرنا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو وضو نیت ضرور نہیں ہے زبان سے کہیں، لیکن دل میں یہ تہیہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کر رہے ہیں۔ پھر بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرنا۔ آگے ہے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، 3 مرتبہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا۔ چوتھا ہے مسواک کرنا، اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو اچھی طرح سے ملنا۔ پانچویں سنت ہے 3 بار کلی کرنا۔ آگے نمبر 6 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ آگے نمبر 7 ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا، ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کا خلال کرنا، اور پیروں کو دھوتے وقت پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 8 ہر عضو کو 3 بار دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 9 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 10 سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اسی طرح سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا بھی سنت ہے۔ آگے ہے اعضاء کو پے در پے دھونا، یعنی ایک عضو کے بعد فوراً دوسرا عضو دھونا، یہ ہماری 11ویں سنت تھی۔ آگے 12ویں ترتیب وار وضو کرنا، یعنی وضو کے اعضاء جو ہے نا ان کو ترتیب سے دھونا۔ وضو کے بعد کی دعا پڑھنا، تو وضو کے بعد کلمہ شہادت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ دعا ہے، یہ بھی وضو کے بعد پڑھ لیجئے۔ اور کلمہ شہادت پڑھتے وقت شہادت کی انگلیوں کو کھڑا کر کے آسمان کی طرف دیکھنا بہت ہی فضیلت کا عمل ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ دوستو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔